اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے ہم نے مغرب کی نماز باجماعت ادا کی ہے۔ دو چیزیں ہیں، دنیاوی مثال سے اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، ایک سونا ہے اور ایک مچھر ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ اختیار دیا جائے، یہ ایک تولہ سونا ہے اور یہ ایک مچھر ہے، ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرو گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی عقل مند انسان کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ سونے کا انتخاب کرے گا۔ جو بیوقوف ہے، جس کو سونے اور مچھر کے فرق کا علم نہیں، وہ ہو سکتا ہے مچھر کو لے لے، لیکن عقل مند انسان مچھر کے پیچھے نہیں بھاگے گا اس کو پکڑنے کے لیے کہ یہ اڑ رہا ہے، یہ اونچی پرواز کرتا ہے، لہٰذا اس کو لے لوں تاکہ میں بھی اونچا اڑوں۔ وہ کہے گا اس کو پکڑو، یہ دنیا کے لیے نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، اس کو میں اپنے استعمال میں لاؤں گا، اس کو بیچ کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کروں گا، اس سے میں اپنا بزنس چلاؤں گا، اپنے آنے والے وقت کو بہتر سے بہتر بناؤں گا۔ آج میری اور آپ کی یہی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میرا کل آنے والا آج سے بہتر ہو جائے۔ تگو دو، کوشش، محنت، ساری کی ساری توانائیاں ہماری اسی کام کے لیے صرف ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل کیسے بہتر کرنا ہے۔ حالانکہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ضرورت جس بات کی تھی ہم نے اڑنے کو بہتر سمجھا، جو حقیقت تھی اس کو لینا ہم بھول گئے۔ اب جانتے ہیں مچھر کیا ہے؟ مچھر کی ویلیو کیا ہے؟ اگر آپ کے نزدیک مچھر کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے نا، میرے اور آپ کے خالق رب ارض و سماء اللہ تعالی کے نزدیک جس لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے دن رات تگودو کوشش، کل کو آج سے بہتر کرنے کے لیے ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء كافرة، اگر مچھر کے پر کے برابر یہ دنیا کیا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے، یہ ساری چیزوں کی قدر و منزلت ایک مچھر پورے کی نہیں
مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا میسر نہ آتا، اور ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ روٹی، یہ غذا، یہ کھانا پینا، یہ جسم کی جو ضرورت ہے، اس کے متعلق ابھی ہم نے 3 رکعت نماز ادا کی ہے، بعض بھائیوں نے 2 رکعت پہلے سنتیں بھی ادا کی ہیں۔ ان 5 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ 5 رکعتوں میں پڑھی گئی ہے، اور ان 5 رکعتوں میں انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلے رب العالمین کا یہ سبق پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھا ہے کہ نہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ بھول گئے ہم صرف یہی ہے 2 اور 2 4 ہمیں یاد ہے، بھوکے کو 4 روٹیاں یاد ہیں، بزنس مین کو 4 لاکھ یاد ہے، دنیا دار کو، چھوٹے بچوں کو 4 آنے پہلے وقتوں میں، اب 400 کہہ لو، وہ یاد ہے۔ حالانکہ رب نے فرمایا تھا الحمدللہ رب العالمین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت کوشش ضرور کرو، لیکن وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس دنیا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کی قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، جبکہ ہم نے آپ کو یہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پر جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تم ماں کے پیٹ میں تمہیں غذا کون دیتا تھا؟ کبھی غور کیا تم نے؟ پھر تم دنیا میں آئے، کون سا بزنس تھا، کون سی فیکٹری تھی، کون سا کارخانہ تھا، کون سی جاب تھی، کون سی تمہاری محنت تھی؟ تم تو پیدا ہوئے، تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی 2 برتن رب العالمین نے تیری ماں کی چھاتی کے ساتھ لٹکا دیے، آؤ باہر، رونا کام، تیرا کام رونا ہے، تیری ماں کا کام ہے تجھے دودھ پلانا ہے، تیری غذا کا تو بندوبست ہم نے کیا ہوا ہے، تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کبھی سوچا انسان نے اصل جو کام تھا سونا، اس کو حاصل کرنا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس کو لینا تھا، اچھا کل ہم نے یہ جو آج منگل ہے کل بدھ، اس کی فکر کی ہے، جبکہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو دعوت دی ہے نا، وہ کل اور کی دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کل کی فکر کر، ایمان والے، نمازی، روزے دار، تہجد گزار، حاجی صاحب، سخی، یہ ساری نیکیاں کرنے والے، ان نیکیوں پہ گھمنڈ مت کر، سب سے پہلے یہ غور کر، اللہ سے ڈر کہ تو نے یہ نیک اعمال جو کیے ہیں یہ کس کے لیے کیے ہیں؟ اگر رب کے لیے کیے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہیں، پھر بھی ڈر کہیں ریاکاری آ کے یہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ وَلْتَنْظُرْ، غور کر، نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا کیا ہے، اگر کچھ نہیں کیا تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا، آ جا واپس، ابھی سانس چل رہا ہے، ابھی ٹائم ہے، یہ جب تک زندگی ہے، وقت ہے، آ جا واپس، اس کے لیے فکر کر۔ کیوں؟ جس کے لیے تم فکر مند ہونا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو میں تمہیں نماز کی ہر رکعت میں یہ سبق دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کو پتہ ہے ہم کتنے ہیں، اس کو یہ پتہ ہے جن کو میں نے پالنا ہے نا وہ کتنے ہیں، اس لیے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تو 120 دن کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرا رزق لکھا گیا تھا۔ اچھا یہ حدیث نا ہمارے مسلمان بھائیوں کو بڑی یاد ہے ویسے، اور یاد پتہ کس اعتبار سے، جب کسی کو کہا نہیں چلو نماز پڑھو، یار یہ غلط کام ہے ان کو چھوڑ دو، تو آگے سے ان کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی لکھا گیا ہے، نیک اور بد ہونا تو لکھا گیا ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے 4 ماہ کے تھے نا، تو لکھا گیا تھا جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، نیک ہیں یا بد ہیں، یہ لکھا گیا تھا۔ اب اگر اللہ کو چاہا تو ہم نماز پڑھ لیں گے، نہ چاہا تو نہیں پڑھیں گے۔ آگے سے یہ جواب ملتا ہے، اللہ اکبر،
کبھی نہیں میرے مسلمان بھائی نے یہ غور کیا؟ اور اللہ کے بندے صرف ایک بات نہیں لکھی گئی، 4 باتیں لکھی گئی ہیں، اور ان 4 باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یرسل الیہ ملک فینفخ فیہ الروح، ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے، ویؤمر باربع، 4 چیزوں کو لکھنے کا اس کو حکم ہوتا ہے، بکتب رزقہ، سب سے پہلے کون سی چیز لکھی گئی ہے؟ رزق لکھا گیا ہے، رزق کھانا پینا، اس کا رزق کہ پیدا ہونا کے بعد نہیں، ابھی پہلے ہی آج سے لے کر موت تک اس کا رزق کتنا ہے، کتنا یہ کھائے گا، کہاں کہاں کھائے گا، کیا کیا کھائے گا، یہ سب کچھ لکھا گیا تھا۔ اچھا اس کی فکر کوئی نہیں، یہ لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ جی لکھا گیا ہے، کیا ضرورت ہے تگدو کرنے کی، فیکٹریاں بنانے کی، لکھا گیا ہے نہیں جی نہیں، آخر کچھ کریں گے تو کھائیں گے نا جی۔ اب تو حالات ایسے آ گئے ہیں، گھر کا ہر فرد محنت کرے، کوشش کرے، صبح سے لے کر شام تک کمائے، تب جا کے گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے۔ حالات یہ سب ادھر بڑی فکر ہے، حالانکہ پہلی چیز رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے یہی لکھوائی تھی کہ دیکھو اس کا رزق کتنا ہے، بکتب رزقہ وَأَجَلِهِ، اس کی عمر کتنی، اس کو موت کب آئے گی۔ اچھا موت تو آنی ہے نا جی، ہر بندہ جانتا ہے آنی ہے، اللہ کے پاس علم ہے کب آنی ہے، اس کو پتہ ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کل کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتہ، پلاننگ ہماری ہے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ پلاننگ ہے، سوچ فکر ہے ہماری، لیکن ہوگا کیا ہمیں نہیں پتہ۔ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، لفظ ایک بولا ہے، باتیں 2 کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو اس بات کا علم نہیں کون سی زمین پر اس کی موت آئے گی۔ وقت اس میں آٹومیٹیکلی آ گیا، جب زمین کا ذکر کیا تو وقت خود بخود آ گیا۔ اچھا اب ہم روڈ کراس کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی گزر جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھتے ہیں، دائیں طرف بھی دیکھتے ہیں، بائیں طرف بھی دیکھتے ہیں، روڈ کراس کرتے ہوئے کہیں ادھر سے گاڑی ٹکر مار کے ہمیں مار نہ دے، ادھر سے گاڑی ٹکر، بھائی ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ تمہاری موت کا وقت تو لکھا ہے، گزرو، ادھر بڑا سوچتے ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَعَمَلِهِ، اس نے کام کون سا کرنا ہے؟ یہ بزنس مین بنے گا یا انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یہ اسکول ٹیچر پروفیسر لگے گا، کون سا پیشہ اختیار کرے گا، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ وَعَمَلِهِ، آخر میں فرمایا او شقی او سعید، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا، یہ آخر میں بتائے۔ اس کے بارے میں ہمیں بڑا یاد آتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، یہ جہنم میں جانا ہے، یہ ہمیں یہ بہت بڑا یاد آ جاتا ہے، لیکن پہلی 3 چیزیں ہم بھول گئے، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں فکر کرتے ہیں؟ بھائیو یہ اصل چیز تھی جس کی ہمیں فکر کرنی تھی، یہ ہے سونا۔ یہاں پتہ چلنا تھا کہ ہم نے سونے کا انتخاب کیا ہے یا ہم نے مچھر کے پر کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے۔ اور سونے کی ایک جھلک بتا دوں، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اصل اس حقیقی مقصد جو ہے اس کو پورا حاصل کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 رکھتے ہیں، کتنی؟ 2۔
کوئی لمبی چوڑی نہیں. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے دنیا اور دنیا کے اندر. کیا آپ میں سے کوئی بندہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ ہے؟ کوئی شخص، کوئی سائنسدان، کوئی نہیں پہچان سکتا، نہیں پہنچ سکتا اس نتیجے کو جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں فجر کی 2 سنتیں، فرض نہیں، 2 سنتیں، خیرن. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جو انگلش جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں سپرلیٹو ڈگری کیا ہوتی ہے. کبھی اس کے اوپر کوئی ٹینس ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی ورڈ ہے ہی نہیں کہ جس کو اس سے زیادہ بہتر سمجھا جائے. دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ فجر کی 2 سنتیں. یار اس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہو اور ساری ساری رات جاگتے ہو، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو سو جاتے ہو. کیا کرو گے اس دنیا کے مال و دولت کا جس کی قدر و منزلت رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں؟ اور گنوا رہے ہو اس دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر چیز کو. کیا کرو گے اس دنیا کو؟ آ جاؤ اپنی زندگی میں یہ اعمال ان کا حصہ بنا لو. کیوں چاہتے ہو دنیا اور سب کچھ یہ تمہارے قدموں میں آ جائے، جس کے لیے میں اور آپ محنت کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. صبح و شام ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بنا لیں، ایک اچھی سی آرام دہ گاڑی خرید لیں، ان کو بہتر سے بہتر سکولوں میں پڑھا لیں اور ان کی غذا کھانا بہتر سے بہتر ہو جائے. اگر یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. یار آپ کا سپیکر بہت تیز ہے، میری آواز بھی بڑی اونچی ہے، ویسے یہ کم ہی ہوتا تو میں ویسے ہی بیان کر دیتا. چلو خیر پیچھے کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آؤ اگر یہ چاہتے ہو یہ ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں، تمہیں ان کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے، یہ تمہارے پیچھے آئیں، تو کیا کرنا ہے؟ یا ابن آدم، حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اسد فقرک واملأ صدرک غنا وإلا تفعل لم اسد فقرک واملأ یدیک شغلا. اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے وقت نکال. رات کو اگر 1 بجے بھی سوتے ہو تو اٹھ جاؤ، فجر کی 2 سنتیں مسجد میں آ کے پہلے یا گھر میں 2 رکعتیں پڑھ کر آ کے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لو. اٹھو، تفرغ لعبادتی، 24 گھنٹے نہیں. یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اتوار کا دن پورے کا پورا دن عبادت کرنے کا پابند کیا گیا تھا، کوئی اور کام نہیں کر سکتے. عیسائیوں کو ہفتے کا دن، یہودیوں کو ہفتے کا دن پورے کا پورا عبادت کے لیے پابند کیا گیا تھا کہ کوئی اور کام نہیں کرنا. عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا گیا تھا کہ سارے کا سارا دن تم نے عبادت کرنی ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا. مسلمانوں کو کہا تھا وہ جمعے کے دن صرف آدھا گھنٹہ جمعہ ہی پڑھ لو. ہم مولوی صاحب سوئچ ذرا تھوڑی سی اوپر جاتی ہیں تو ہماری آنکھیں ایسے سیدھی ہو جاتی ہیں. اتنا لمبا جمعہ کر دیا. اللہ کے بندو، سارا دن نہیں، صبح سے لے کر، یار کتنی باتیں کروں. حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آج منگل ہے، کل بدھ جمعہ ہے، جمعہ آنے والا ہے نا، لو حدیث سن لو، اپنی بات کو مکمل کریں. اسی کے ذمر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا،
میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ سونا حاصل کرو، سونا اس کے پیچھے بھاگو، کوشش کرو، اور تھوڑی سی کوشش سے یہ حاصل بہت سارا حاصل ہو جائے گا، ایک تولا نہیں، سب کچھ ہی تمہارے قدموں میں ہے۔ اچھا ہم میں سے کوئی شاید کم ہی ہوگا جو 80 سال کو پہنچا ہوگا، چلو 80 سال کا ہی ہو جائے، مان لیتے ہیں، 100 کا تو کوئی نہیں نا۔ چاہتے ہو 100 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے؟ چاہتے ہو؟ سارے چاہتے ہیں نا، رکھنے بھی نہ پڑیں تو ثواب بھی مل جائے۔ چاہتے ہو کہ 100 سال مسلسل رات کو اللہ کی عبادت قیام میں گزار دی جائے، جتنا اجر و ثواب اس بندے کو ملے آپ کو بھی مل جائے، حالانکہ آپ سوئے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے اور فجر کی اٹھ کے پڑھ لی، آپ کو ساری رات کا اجر و ثواب مل جائے؟ چاہتے ہو؟ کام کتنا کرنا ہے؟ سارا دن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غسل، حدیث کے الفاظ، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة اجر عمل سنة صيامها وقيامها۔ بھائیو کرنا ہے نا، تھوڑی سی کوشش کریں، یا دنیا کے لیے کرتے ہو تھوڑی سی اس کے لیے۔ اب میں جو صبح کے ٹائم جمعے کے دن صبح غسل کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کہتا ہے بھائی غسل کرو، آج جمعے کا دن ہے، پھر اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، پیدل چل کر مسجد تک آتا ہے۔ اب میں گجرانوالہ سے پیدل تو نہیں آ سکتا نا، ہاں جی، یعنی دور جب جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہو تو ظاہر ہے گاڑی پہ جانا پڑے گا۔ گھر سے لے کر مسجد تک جو بھائی پیدل قریب ہے نا وہ پیدل آیا کریں، موٹر سائیکل پہ نہ آیا کریں، سائیکل پہ نہ آیا کریں، گاڑی پہ نہ آیا کریں، پیدل آئیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں قریب کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جو آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے نا عقیدہ توحید کی، اس پہ جایا کریں، خواہ 10 منٹ پیدل چلنا پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن فائدہ کتنا ہوگا؟ آپ آئے امام کے قریب ہو کر بیٹھے، آپ نے توجہ سے خطبہ سنا، کوئی آپ نے لغو حرکت نہیں کی، اور آپ نے پوری توجہ سے امام کا، لیکن یہ کب؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ دوسری اذان یا پہلی اذان آپ جو بھی ایک دیتے ہیں، 2 دیتے ہیں، دونوں ہی درست ہیں، لیکن جو امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے، آ کر مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پوری توجہ سے خطبہ سنا، کوئی لغو حرکت نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، کوئی موبائل سے نہیں کھیلا، کسی چیز کو ادھر سے ادھر پکڑ کے نہیں اس نے رکھا۔ خطبہ ختم ہوا، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کے ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا ہے، اور 1 سال کی راتوں کا قیام اس کے نام اعمال میں لکھ دیا ہے۔ ذرا مجھے بتائیں اگر ایک بندہ گھر سے آیا 100 قدم، 100 سال تو لکھے گئے نا ایک جمعے میں۔ تفرغ لعبادتی اسد فقرک، تیری فقیری جس کے لیے تم مارے پھر رہا ہے، چھوڑ دے اس کو، یہ تیری فقیری ختم کر دوں گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میری عبادت کی طرف عبادت کر۔ کتنا ٹائم لگا ہے بھائی؟ 10 منٹ پہلے خطبہ شروع ہونے سے یہ بندہ آ گیا مسجد میں، آگے اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، 6 پڑھی ہیں، 8 پڑھی ہیں، جتنا ٹائم تھا اس نے پڑھ لی ہیں۔ آرام سے جب امام منبر پر بیٹھا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا، اس نے خطبہ سنا۔ رب العالمین کا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں وعدہ ہے میں تیرے نام اعمال میں 1 سال کے نفلی روزوں کا اجر و ثواب لکھا، حالانکہ تو نے فرض روزوں کے علاوہ کوئی روزہ ہی نہیں رکھا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ساری رات تو خراٹے لے کے سوتا رہتا ہے، لیکن تیرے نام اعمال میں 1 سال کے نفلی رات کی عبادت کا قیام کا اجر و ثواب لکھا گیا ہے۔ کیا چاہیے تجھے؟ تیرا سینہ غنی ہو جائے گا، تو پہ فقیر نہیں ہوگا، تیرے دل میں گناہ، بے شک تیرے پاس کچھ بھی نہیں، تو پھر بھی کہے گا الحمدللہ جتنا مجھ پہ اللہ کا فضل ہے شاید دنیا پہ اور کسی کا ہے ہی نہیں۔ پھر انسان کی زبان سے رب کا شکر ادا نکلتا ہے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو اٹھ کے آ کر تو نے 2 رکعتیں سنتیں فجر کی ادا نہ کی، سویا رہا، سورج نکل آیا، یبول بال الشیطان فی اذنیہ، تیرے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، اصبح کسلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح خبیث النفس کسلانا، یہ تیرا نفس بھی خبیث ہو چکا ہے، تو سست ہو چکا ہے، کیونکہ تیرے کان میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، تو نے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، اب تو سارا دن کام کرتا رہے۔ املأ یدیک شغلا،
نہ تو تیری فقیری ختم ہوگی اور نہ ہی تیرے کام ہاتھ جو ہے نا وہ کام سے خالی ہوں گے۔ تو سارا دن کام بھی کرے گا، پھر بھی تو کہے گا کیا ہی کچھ نہیں، ابھی تو بنا ہی کیا ہے، 1000 روپیہ تو صرف بچت ہوئی ہے۔ مچھر کی طرف نہ بھاگو، سونے کی طرف آؤ، پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کس انداز میں ہماری دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے، ہماری آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یاد رکھو اگر نیک ہو تو کہیں اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرنا، بلکہ اپنے رب سے قبولیت کی دعا کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرتے رہنا۔ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز ہماری ضائع نہ جائے، محنت کر کر کے کہیں ہم تھک کر کل قیامت کا دن ہو تو ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے نا جی، عاملۃ ناصبہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے سورہ غاشیہ، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ساری زندگی محنت کی انہوں نے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، حج کیا، عمرہ کیے، زکوٰۃ دی، سب کچھ کرنے کے باوجود رب العالمین فرماتے ہیں تصلی نارا حامیہ، جہنم میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا، کیا نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اپنے رب کی طرف آنا ہے، سونے کو حاصل کرنا ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے جو بہتر چیز ہے اس کو حاصل کرنا ہے، جو ایک ایک قدم کے بدلے روزے اور رات کی قیام کا اجر و ثواب دینے والی چیز ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ اور بچنا کیا چیز ہے، اچھا سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، جلیبی لگاؤ یہ بھاگ جائے، رات کو سپرے کرو یہ بھاگ جائے۔ وہ کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، یہ مچھر ہیں، مچھر سے بھی بدتر ہیں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان مچھروں کی طرح مت ہونا، کیونکہ ہم نے پھر اس کو بھی بلا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کتنی پرواز کرتا ہے، صبح بھی شام بھی وہ بڑی کوشش کرتا ہے، تھک جاتا ہے لیکن اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ طٰہٰ پڑھتے ہیں آپ، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے ہمیں بلا دیا، ہمارے ذکر کو، لفظ ایک بولا ہے، قرآن ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، اللہ اکبر ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، نماز ذکر ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ذکر ہے، دعا ذکر ہے، یہ ساری عبادات یہ ذکر ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، صبح سے لے کر شام تک وہ کام میں مشغول رہتا ہے، اس کو اپنی جان کی فکر نہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کو ناشتہ کی فکر نہیں، دوپہر کے کھانے کی فکر نہیں، رات کی فکر نہیں، ان کو بس ایک ہی فکر ہے، کام کام بس کام، ہمیں دنیا مل جائے، ملنی وہ پھر نہیں، کیونکہ ملنی اتنی ہے جتنی مقدر میں لکھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کروڑوں اربوں پتی ہونے کے باوجود ان کی زبان پر یہی ہے، مر گئے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، ہمارے تو حالات ہی بڑے ٹائٹ ہو گئے ہیں، خرچے ہی پورے نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کے اندر رب العالمین فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا میں یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ ان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے ہم۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
اس لیے میرے عزیز بھائیو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ فاسق ہمیں کیا بننا ہے؟ ہمیں کون سا کام کرنا ہے؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ جہنمی اور جنتی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کامیاب، فائز، فوز۔ اللہ اکبر۔ یقین جانیے کہ اتنے الفاظ اور اتنی باتیں، ان الفاظ کے اندر اتنے معانی چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 لفظ ہیں، بس بات ختم کریں، یا لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں آپ کے لیے 30 منٹ سے اوپر ہو گیا ٹائم، 3 منٹ، ٹھیک ہے جی۔ بس آخری بات، حافظ صاحب آپ کے لیے یہ بڑی نکتے کی بات ہے، آپ بھی یاد کر لیں۔ قرآن مجید میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فلاح اور ایک فوز۔ فلاح، آپ نے قرآن مجید کی کئی آیات میں لفظ پڑھا ہے مفلحون، کامیاب ہونے والے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، فلاح کا لفظ آگے نماز، ادھر بھی الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما، نماز، روزہ، یہ جو کام کرنے والے ہیں نا یہ فلاح پائیں گے، یہ فلاح پائیں گے، فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں فلاح کا ذکر نہیں ہے، وہاں فوز کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب جنت میں انسان یہ ذرائع ہیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا، یہ اللہ پر ایمان لانا، یہ پہلی کتابوں پہ ایمان، یہ سارے ذریعے ہیں فلاح کے۔ جب فلاح تک انسان پہنچتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ دنیا میں تو فلاح پا گیا، لوگوں کی نظر میں ہو سکتا ہے فلاح پا گیا ہو۔ فوز کب ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوگا تو پھر فوز ہے، فائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اصحاب الجنت ہم الفائزون۔ فوز چاہتے ہو پھر اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں کرنا کیا ہے؟ سونا حاصل کرنا ہے۔ اور سونا کیسے حاصل ہوگا؟ عبادت کے ذریعے۔ اور عبادت کون سی؟ وہ فلاح سے فوز تک پہنچے گی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جس کے اندر اخلاص ہوگا اور جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوگی، وہ فوز بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔